بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک یقینی دن ہے جب دنیا کا خاتمہ ہوگا، تمام انسان زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے وقت، حالات اور اس کے طریقے کے متعلق قرآن و حدیث میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ اعراف 187 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، کہہ دو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ یہ واضح ہے کہ کسی انسان، فرشتے یا نبی کو بھی قیامت کے وقت کا علم نہیں دیا گیا۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ قیامت کے واقع ہونے کے مختلف مراحل ہوں گے۔ پہلی نشانی، سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل فرشتہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کے بعد زمین و آسمان میں ہر جاندار مر جائے گا۔ سورہ الزمر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جسے اللہ چاہے۔ دوسری نشانی، سورہ زلزال، زمین و آسمان کی تباہی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین ہموار کر دی جائے گی۔ جب زمین کو اس کے زلزلے سے ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ الزمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہے کہ چھوٹی نشانیاں۔ یہ نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور ان میں سے بہت سی واقع ہو چکی ہیں۔ جہالت کا عام ہونا، علم کا اٹھا لیا جانا، جھوٹ اور دھوکہ دہی کا بڑھنا، والدین کی نافرمانی اور عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ۔ اور بڑی نشانیوں میں یہ نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی: دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین سے ایک عجیب مخلوق دابۃ الارض کا نکلنا، دھواں کا ظاہر ہونا، ایک بڑی آنکھ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر جمع کرے گی۔ قیامت کے دن کے حالات یہ ہوگی کہ لوگ خوفزدہ ہوں گے، بچے بوڑھے نظر آئیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ تمام انسان میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن کا مقصد لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ نیکوکاروں کو جنت اور گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ قیامت کا دن حق ہے اور یہ ہر انسان کی آخری منزل ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے، جو قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ تمام نشانیوں میں سب سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہے۔ دجال ایک انسان ہوگا جو جھوٹا مسیحا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائے گا، جسے مردے کو زندہ کرنا، زمین سے پانی نکالنا اور لوگوں کو جنت و جہنم دکھانا، لیکن یہ سب فریب ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی، چھوٹی ہوگی یا ختم ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آئے گا۔ اس کا حلیہ عجیب ہوگا اور اس کی باتوں سے لوگ متاثر ہوں گے۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا،
دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کے فریب سے وہی بچ سکے گا جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دجال کے فتنے کی پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہے وہ سورہ کہف کی آیات پڑھے۔ یہ نشانی قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوگی اور ہمیں اپنی ایمان کو محفوظ رکھ کر اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دجال کے خاتمے کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں واضح ہدایت موجود ہے۔ احادیث کے مطابق دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ روایات کے مطابق دجال کو شام یا فلسطین کے علاقے میں باب لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ یہ واقعات قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔